تنقید کیا ہے؟ تنقید کا مفہوم بیان کریں اور اس کی ضرورت اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ عربی زبان کا لفظ نقد سے تنقید کا لفظ ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز فن پارے کے بارے میں خوبیاں یا خامیاں کرنا ہے۔ انگریزی زبان میں تنقید کے لیے کرٹیسزم کا لفظ بولا جاتا ہے، جو ایک یونانی لفظ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے نقاد کا کام یا عمل، کسی فن پارے کی خوبیاں اور خامیاں تلاش کرنے کا عمل۔ ٹی ایس ایلیٹ تنقید کے بارے میں لکھتے ہیں: تنقید سوچ کا وہ شعبہ ہے جو یا تو یہ پوچھتا ہے کہ شاعری کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، یہ کن خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، شاعر شاعری کیوں کرتے ہیں اور عوام اسے کیوں پڑھتے ہیں، یا پھر تنقید یہ اندازہ کرتی ہے کہ شاعری اچھی ہے یا بری۔ سیکنڈ، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں تنقید کی وضاحت یوں کی گئی ہے: تنقید ایک فن ہے یا ادب یا فنون لطیفہ میں کسی جمالیاتی شے کے اوصاف اور اقدار کے متعلق فیصلہ کرنے کا۔ ولیم ہنری ہنڈسن نے انٹروڈکشن نوڈی اسٹڈی آف لٹریچر میں تنقید کی تعریف یوں کی ہے: تنقید وہ ادب ہے کہ جو ادب کے متعلق لکھا گیا ہو اور جس میں خواہ ترجمانی کرنے کی کوشش کی گئی ہو، خواہ تعریف و توصیف کی یا تجزیہ و تشریح کی۔ شاعری، ڈرامہ اور ناول براہ راست زندگی سے بحث کرتے ہوں۔ آئیے ریچرڈز تنقید کی تعریف یوں کرتے ہیں: تنقید کا کام کسی لکھاری کے فن پارے کی وضاحت کرنا، اس کی توضیح کرنا، اس کی جمالیاتی اقدار کے بارے میں فیصلہ دینا ہے۔ پروفیسر محمد احسان الحق اصول تنقید میں لکھتے ہیں: تنقید کی برتر سطح یہ ہے کہ انسان حیات و کائنات کی ہر شے کے متعلق صداقت معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سائنسدان، ماہر نباتات، ماہر حیوانیات، ماہر لسانیات اور اس طرح تمام علوم سے تعلق رکھنے والے تمام انسان اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے طریقہ کار اور اپنے اپنے مطمع نظر کے مطابق اپنی تنقیدی صلاحیت کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح یہ پیشہ ور انسان بھی اپنے پیشے میں کامیاب ہونے کے لیے اس پیشے کے لیے موزوں تنقیدی رویہ اختیار کیے رکھتا ہے۔ یہ تنقید کی عام صورتیں ہیں اور انہیں عام صورتوں میں سے ایک صورت تنقید ادب کے لیے مخصوص ہے، جسے ہم تنقید ادب کہتے ہیں۔ سیکنڈ، نیو انگلش ڈکشنری کے مطابق کسی ادب پارے یا فن پارے کے خالص اور ان کی نوعیت کی تعین کرنا نیز کسی نقاد کا عمل یا منصب یا وظیفہ۔ آئیے ریچرڈز کا خیال ہے کہ تنقید کا کام کسی مصنف کے کام کا تجزیہ، اس کے مدرسہ توضیح اور بالآخر اس کی جمالیاتی قدروں کے بارے میں فیصلہ صادر کرنا۔ اس کے بعد اطالوی دائرہ المعارف میں لکھا ہے: تنقید اس عمل یا ذہنی حرکت کا نام ہے جو کسی شے یا ادب کی ان خصائص کا امتیاز کرے جو قیمت رکھتی ہے، بخلاف ان کے جن میں کوئی قیمت نہیں۔ ایڈمنڈ گوس کا خیال ہے: جمال پارے کے خالص اور قیمت کے بارے میں محاکمہ کرنے یا فیصلہ صادر کرنے کا فن تنقید کہلاتا ہے۔ پھر کہتا ہے: اس اصطلاح کا اب خاص مفہوم ہو گیا ہے۔ اب کسی ادب پارے یا فن پارے کے خصائص اور کوالٹیز، صفات اور اوصاف کا لکھا ہوا اور چھپا ہوا تجزیہ تنقید کہلاتا ہے۔ میتھو ہارلینڈ نے تنقید کی تعریف یوں کی ہے: دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم کی گئی ہیں، جو کچھ بہتر سے بہتر سوچا گیا، تنقید کا کام اس کو جاننا، معلوم کرنا اور کھوج لگانا ہے، اور اسے معلوم کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ نئے اور جدید نظریات اور خیالات کی تخلیق میں زیادہ سے زیادہ مددگار ہو سکیں۔ ماہرین کی ان آراء کی روشنی میں تنقید کی جامع تعریف کر سکتے ہیں: تنقید وہ فن ہے جو کسی فن پارے کے بارے میں خوبیوں اور خامیوں کی تلاش کرنا اور ادب کو ایک معیاری ادب کا درجہ دینا۔ تنقید کی ضرورت سب سے پہلا شخص تھا جسے تنقید کی اہمیت کا احساس ہوا، اور ارسطو نے سب سے پہلے فن تنقید پر مستقل کتاب بوتیکا لکھی۔ تنقید کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، اس کے بارے میں اسکولرز کہتے ہیں: ہر مصنف خود شناس ہوتا ہے اور تخلیقی تصنیف میں مصنف کا شعور نمایاں ہوتا ہے۔ شاعر اس لیے شعر نہیں کہتا کہ اسے کہنا ہے، بلکہ وہ جو کچھ کہتا ہے اسے اس کا شعور ہوتا ہے۔ جس عہد میں تنقید کا وجود نہیں رہا، وہ تخلیقی عہد بھی نہیں رہا۔ افلاطون اپنی کتاب تنقید کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں لکھتا ہے: شاعر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے سر پر فن کی مقدس دو شازوں کا سایہ ہوتا ہے اور وہ تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ تخلیق کرنا اور بات ہے، اس کا تجزیہ کرنا دوسری بات ہے۔ چنانچہ شاعروں اور تخلیق کاروں کے ساتھ ساتھ تنقید کاروں کی بھی ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی۔ والٹ وائٹمن نے تنقید کی ضرورت و اہمیت کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: اگر تنقید اپنی عفت کو پہنچ جائے اور جو اس کی شایانہ شان ہے تو یہ ایک نہایت عالی شان منصب کی حامل ہے۔ اس حالت میں شاید یہ ایک فن بن جاتی ہے، شاید ایک چرچ بھی۔ نقاد ادب پر تنقید کر کے تخلیق کرنے والے کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادب کے معیار کو بلند کیا جائے۔ در حقیقت جب وہ
کسی فن پارے میں سے کوئی خامی تلاش کرتا ہے تو اس کا مقصد تخلیق کار کو اس کی خامی سے آگاہ کر کے آئندہ کے لیے اس خامی سے بچنے کا درس دیتا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اپنی کتاب میں تنقید کی اہمیت پر لکھتے ہیں، تنقید نگاری ایک فن سے فلسفہ جمالیات کی طرح جس کی اپنی ایک انفرادیت ہے، صدیوں کی روایت اس کا سرمایہ ہے، جس کے پس منظر میں ہمیشہ ترقی کی منزلیں طے کرتی رہی ہیں اور آج بھی اس کو تمنا ہے کہ اپنے لیے ترقی کی راہیں نکالے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کو آرٹ کی منزل تک پہنچنے میں بہت عرصہ لگا ہے اور اس سلسلے میں اس کی بیسوں صحراؤں کی خاک چھاننا پڑی ہے، لیکن آج اس کو آرٹ کہتے ہوئے کسی کو بھی جھجک محسوس نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے تخلیقی کارنامے بغیر ایک اچھے تنقیدی شعور کے وجود میں نہیں آ سکتے۔ تخلیقی جوہر بغیر تنقیدی شعور کے گمراہ ہو جاتا ہے اور تنقیدی شعور بغیر تخلیقی استعداد کے بے جان رہتا ہے۔ اردو میں وجہی سے لے کر حضرت موہانی تک ہر اچھے شاعر کا ایک واضح اور کار آزمودہ تنقیدی شعور بھی ہے۔ اردو میں تنقید کی کمی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تنقید کو عام طور پر دوسرے درجے کی چیز سمجھا گیا ہے۔ بعض مغربی تنقید نگاروں نے بھی تنقید کی مخالفت کی ہے۔ پوپ تنقید کے بارے میں لکھتے ہیں، جو لوگ طبیعت کے اعتبار سے بزلہ سنج ہوتے ہیں وہ پہلے شاعر بنتے ہیں، پھر نقاد اور آخر میں احمق ثابت ہو جاتے ہیں۔ ڈیکر تنقید کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، نقاد کھٹکنی مچھلیاں ہیں جو ہر چیز کو کتر کر کھا جاتی ہیں۔ تنقید تو روح حیات ہے اور ہمارے لیے وجہ ثبات ہے، اسی کی بدولت ہر قسم کے انتشار اور خلفشار سے نجات ملتی ہے اور راہ عرفان ذات ملتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی ذہن پر عہد میں اور حقیقت و صداقت کا پرستار رہا ہے اور اس کا یہی شعار رہا ہے کہ ہر شے کی اصلیت اور ماہیت سے ہمکنار ہو سکے اور حیات و کائنات کے حوالے سے ہر پہلو آشکار ہو سکے۔ انسان اپنی قوت ادراک سے کام لیتا ہے، انتخاب و اجتناب کا سلسلہ اس کے تنقیدی رجحانات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اگر ہم انسان کی موجود زندگی پر نظر ڈالیں تو ثابت ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی تنقیدی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آج یہ مقام حاصل کیا ہے کہ غاروں اور جنگلوں سے نکلے انسان تذکیر سیارگان کی منزلوں میں تیزی سے مہو پرواز ہے، اور یہ ایسا اعجاز ہے جو اس کے جذبے نقد و نظر کا غماز ہے۔ زندگی کے جس شعبے پر نظر کی جائے تو اپنے ماضی سے حال کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم ایک عالم تحریک میں سیاحت کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً ابتدا میں ساز و نغمہ کی یہ صورت کہاں تھی، مگر انسان کے تنقیدی شعور نے نئے نئے ساز ایجاد کیے اور موسیقی مسحور کن دھنیں ترتیب دی۔ صوتی زیرو ہم کو نادر اصولوں سے کہاں پہنچا دیا۔ ان گنت سوئیوں سے یہ سلسلہ بستور ارتقا پذیر ہے۔ آج کل مشرقی اور مغربی موسیقی کے امتزاج سے دلکش و دلنشین نغمے ہمارے سامنے ہیں۔ ہر شعبہ حیات میں ہماری معاشرت کا موجودہ ڈگر پر آنا ایک توبیتی شعوری عمل سے عبارت ہے۔ تنقیدی عمل ہماری کامیاب کامران زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ زندگی تشریح تعبیر میں ہمارے محرکات کا گہرا اثر ہوتا ہے، جس کا سلسلہ تعمیر و حیات سے مربوط رہتا ہے۔ تنقیدی رجحانات سے ہمیں وہ آگاہی نصیب ہوتی ہے جو زندگی کی اساس ہے۔ اس کے ذریعے ہم نیک و بد میں تمیز کرتے ہیں اور صداقت کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ جس طرح عمومی تنقید کے ذریعے حیات کے مسائل حل ہوتے ہیں، اسی طرح ادبی تنقید کے سبب صحت مند افکار اور خوشنما تخلیق کے امکانات روشن تر ہوتے جاتے ہیں۔ نقد ادب ایک ایسا فن ہے جو ہمارے تخلیق کاروں کی ہر اعتبار سے سمت نمائی کرتا ہے۔ تنقید کو چونکہ ادب میں بھی امتیاز حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ لازم ہے کہ اس کی حقیقت اور اہمیت کا کوئی گوشہ بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ اگر اس مسلمہ حقیقت سے ذرا بھی اعتنائی برتی جائے تو کوئی بھی فنکار اعلیٰ ادب پیش نہیں کر سکتا۔ تنقیدی بصیرت اور تخلیقی عمل کے ہم آہنگی بھی عمدہ فن پارے کی صورت میں معاشرے میں قابل توجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تنقید نگار کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دیانتدارانہ تقاضوں کے تحت کسی بھی ادب پارے کی اس طرح چھان بین کرے کہ تخلیق کار سے شعوری یا لاشعوری طور پر جو سقم رہ گیا ہو اس کی مکمل نشاندہی ہو سکے۔ وہ جمالیاتی اور عقلی غرض کا ہر پہلو کا تجزیہ کرتے ہوئے تخلیق کی اہمیت کو فکر اور اسلوب کے حوالے سے پسند یا ناپسند کرے، مگر اظہار کا ایسا توسیع پسندانہ انداز ہونا چاہیے جس سے وہ حقائق بھی پیدا ہو جائیں جو اگرچہ تنقید کے لیے کسی تجربہ گاہ یا یارصدگاہ کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر افکار پر نقد و نظر کا سلسلہ سائنٹیفک انداز سے ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تنقید نگاری خالصتاً سائنس ہے۔ وہی تنقید نگار کامیاب ہوتا ہے جس کے انداز
انتقاد میں اجتماعی تاثر پایا جاتا ہے۔ تنقید کی قدر و قیمت کا تعلق فرد کے مقابلے میں معاشرے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اشارہ تنقید میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تنقید کا کام مصنف کے ادب پارے پر فیصلہ صادر کرنا بھی ہے۔ مولٹے نے تنقید فیصلوں کی موجودگی کو تسلیم کرنے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ تنقید کا عمل جو کچھ بھی ہے، اس کے دو طریقے قدیم زمانے سے مروج ہیں۔ ایک تو سائنسی طریقے یعنی ادب پانے کا مطالعہ کر کے اس کے مطالب کو دوبارہ اچھی طرح پیش کرنا، اور دوسرا مصنفین وغیرہ کے بارے میں تحقیق اور جستجو کا طریقہ، اور دوسرا عقلی طور پر پرکھ تول کر کے فیصلہ صادر کرنے کا طریقہ ہے۔ تنقید کے بارے میں ہڈسن لکھتا ہے، مطالعہ تنقید کا بدل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے یہ نقصان ناکافی اور ناممکن معلومات حاصل کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اصلاح ادب میں تنقید ایک ضروری چیز ہے، اس سے بے نیاز ہو کر ہم آرٹ اور ادب نہیں سنوار سکتے۔ تنقید کا کام فن کو سنوارنا اور فنکار کی رہنمائی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ نقاد آرٹسٹ میں تخلیق کا بہتر شعور اور آرٹ سے دلچسپی لینے والوں کو اپنے تجربات سے متاثر کر کے لذت اندوزی کا صحیح ذوق پیدا کرتا ہے۔ تنقید کا مقصد تعمیری ہوتا ہے۔ نقاد نکتہ چینی کے ذریعے مصنف اور اس کی تصنیف کی بے قدری نہیں کرتا، بلکہ اس کو مصنف سے دلچسپی ہوتی ہے اور وہ اس کو اس کی کمزوری سے آگاہ کرتا ہے۔ میتھو آرنلڈ کے بقول قوت تخلیق سے بہرہ مندی کا احساس بڑا سرور افزا اور صحت بخش ہوتا ہے، اور کامیاب نقاد جو زندہ دل مسلح ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ نقاد شاعر کے خواب کی تعبیر ہے۔ تنقید فن پارے کا مقام متعین کر کے قارئین کے ذوق کی تعمیر کرتی ہے اور انہیں بگڑنے سے بچاتی ہے۔ تنقید کی عدم موجودگی میں لازمی طور پر لوگوں کا ذوق بگڑنے کا احتمال رہتا ہے اور گھٹیا اور ناقص ادب کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ عرض تنقید کو دوسرے درجے کی چیز سمجھنا ایک بڑی غلطی ہے۔ اچھی تنقید محض معلومات ہی فراہم نہیں کرتی، بلکہ وہ سب کام کرتی ہے جو ایک مورخ ماہر نفسیات ایک شاعر کرتا ہے۔ تنقید ذہن میں روشنی کرتی ہے، اور یہ روشنی اتنی ضروری ہے کہ بعض اوقات اس کی عدم موجودگی میں تخلیقی جوہر میں کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ تنقید کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں، تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ناگزیر ہے جتنی سانس۔ بس تنقید کی قدر و قیمت کا انکار دراصل زندگانی کی قدر و قیمت سے انکار ہے، اور ایک پیش و بہا معراج کو قبول کرنے سے انکار ہے۔ آخر ہم آل احمد سرور کے اس خیال کو پیش کرتے ہیں جس میں تنقید کی اہمیت اور ضرورت پر اس کے خیالات کا اظہار ہے۔ بڑے تحقیقی کارنامے بغیر ایک اچھے تنقیدی شعور کے وجود میں نہیں آ سکتے۔ تخلیقی جوہر بغیر تنقیدی شعور کے گمراہ ہو جاتا ہے، اور تنقیدی شعور بغیر تخلیق کے استعداد کے بے جان رہتا ہے۔